میڈیٹیشن یعنی کہ اندرونی سکون۔ دنیا بہت تیز ہو چکی ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں کامیابی کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، نام کے پیچھے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے، میڈیٹیشن یعنی کہ اندرونی سکون۔ جیسا کہ سٹارٹ میں نے بولا کہ دنیا بہت تیز ہو چکی ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں کامیابی کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، نام کے پیچھے، مگر اس دوڑ میں ایک چیز کہیں کھو سی گئی ہے اور وہ ہے اندرونی سکون۔ انسان آج ہر چیز کے قریب لیکن خود سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اسے فاصلے کو کم کرنے کا نام ہے میڈیٹیشن۔ میڈیٹیشن یعنی چند لمحے اپنے آپ کے ساتھ خاموشی میں بیٹھ کر اپنے خیالات کو دیکھنا اور اپنی سانسوں کو محسوس کرنا اور دل سے جڑ جانا۔ اچھا، اگر ایک ہاؤس وائف ہے، وہ اکیلی گھر میں رہتی ہے، سارے کاموں سے جب وہ تھک جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹائم پھر بھی نہیں دیتی۔ وہ موبائل فون اٹھاتی ہے اور اس پہ سکرولنگ سٹارٹ کر دیتی ہے۔ یعنی کہ موبائل فون نے ہماری زندگی میں ایسی جگہ لے لی ہے، جب ہمارے سکون کا ٹائم ہوتا ہے، جب ہمارے اکیلے بیٹھ کے اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، جب ہم اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، وہ سارا ٹائم موبائل نے چھین لیا ہے۔ میں مانتی ہوں موبائل ایک ضروری چیز ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہو چکا ہے، لیکن وہ جو ٹائم ہمارا اپنا ہوتا تھا موبائل سے پہلے، یا اس ٹائم لوگ مینٹلی طور پہ بہت ہیلدی ہوتے تھے تو وہ میڈیٹیشن کرتے تھے، وہ اپنا ذات کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے، وہ اپنے آپ کو ٹائم دیتے تھے، لیکن اب یہ چیزیں ساری موبائل نے چھین لی ہیں۔ تو ان چیزوں کو واپس لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، ویسے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ دنیا کے شور سے نہیں بلکہ خود کی خاموشی سے جڑتے ہیں۔ میڈیٹیشن صرف روحانی عمل نہیں، یہ ایک سانس ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ روزانہ چند منٹ میڈیٹیشن کرنے سے دماغ میں سٹریس ہارمونز کم ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے اور ذہنی دباؤ میں حیران کن کمی آتی ہے۔ یہ جو ہے نا بہت زیادہ کانفیڈنس بڑھتا ہے آپ کا، اس سے آپ کی نیند بہتر ہوتی ہے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت مضبوط بناتا ہے۔ یہ صرف دماغ کو نہیں، روح کو بھی شفا دیتی ہے۔ وہ زخم جو الفاظ سے نہیں بھر سکتے، میڈیٹیشن ان پر مرہم رکھ دیتی ہے۔ جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں کہ ہر خیال پر یقین نہیں کرنا، ہر خوف سچ نہیں ہوتا اور ہر درد ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ سکون باہر نہیں، وہ تو آپ کے اندر ہی ہے، بس آپ کو اسے سننا ہے۔ حقیقی دنیا میں میڈیٹیشن آپ کو زیادہ پرسکون انسان بناتی ہے۔ آپ رد عمل دینے سے پہلے سوچنے لگتے ہیں، آپ کی گفتگو نرم ہو جاتی ہے، آپ کا رویہ متوازن ہو جاتا ہے اور آپ دوسروں کے لیے بھی ایک سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ زندگی میں طوفان آنا فطری سی بات ہے، مگر میڈیٹیشن سکھاتی ہے کہ طوفان کے پیچھے میں بھی خاموش بیٹھنا ایک ممکن ہے، طوفان کے پیچھے بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ممکن ہے۔ روز صرف 5 منٹ آنکھیں بند کر کے سانسوں کو محسوس کر کے دل سے جڑنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا وہی رہے گی لیکن آپ بدل جائیں گے اور وہی تبدیلی آپ کا حقیقی سکون بن جائے گی۔ بعض اوقات لوگ چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، بکس میں سکون ڈھونڈتے ہیں، موبائل فون میں سکون ڈھونڈتے ہیں، ادروائز ان کی فیوریٹ جو ہابیز ہوتی ہیں ان میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کبھی کبھی آ جاتا ہے سکون، لیکن جو سکون ہمیں اپنے ساتھ بیٹھ کے، اپنی ذات کے ساتھ ٹائم انویسٹ کر کے اور اپنی کیئر کر کے ملتا ہے نا، اور دوسروں کی ہیلپ کر کے، سب سے بڑا سکون دوسروں کی ہیلپ میں ہے۔ میں نے آزمایا ہے تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہیلپ ضرور کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں بھی ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ حدیث ہے۔ تو واقعی میں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک آپ کسی کے چہرے پہ ہنسی بکھیر سکتے ہیں آپ وہ بکھیریں۔ آپ کی وجہ سے کسی کو مینٹلی سٹریس سے تھوڑا سا کوئی دور ہو گیا ہے، آپ اس کو وہ کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی فائنینشلی بھی اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں تو کریں، ضروری نہیں کہ آپ پیسے سے سپورٹ کریں۔ سپورٹ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ آج کل لوگوں کے بہت مسائل ہیں، بہت مسئلوں میں لوگ گھرے ہوئے ہیں اور لوگوں نے اپنے آپ کو ایسے ذہنی قید میں ڈال دیا کہ میرے پاس یہ ہوگا تو میں سکون میں رہوں گی، میرے پاس یہ ہوگا تو میں سکون میں رہوں گی۔ سکون آپ کے اندر ہوتا ہے، سکون ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور دوسروں کی ہیلپ میں جو سکون ہے نا، یقین مانیں وہ دنیا کی کسی اور چیز میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہر طرح سے جو ہے نا اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے ذہنی سکون کا خیال رکھنا اور اپنی مینٹلی ہیلتھ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے نا ان جھمیلوں سے، ان الجھنوں سے محفوظ رہے۔ بالکل آج کے دور میں یہ ریئلٹی ہے کہ جھمیلے، الجھنیں، ٹینشنیں، پریشانیاں ہر انسان کی زندگی میں ہیں۔ ہم دوسرے کو دیکھ کے اگر کوئی خوش ہے تو ہم اس کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو بہت خوش ہے، میں ہی پریشان ہوں، اس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ہی مسائل میں ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ جوڑا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نہ بھی جوڑو تو انسان اپنے لیے مسئلے خود بنا لیتا ہے۔ تو ان مسئلوں سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ رکھنے کے لیے اپنا ذہنی سکون ڈھونڈیں اور اپنے ذہنی سکون پر توجہ دیں۔ دیکھیں میڈیٹیشن سے نا آپ اپنا سکون واقعی میں ڈھونڈ سکتی ہیں۔ پتہ ہے کیا، جو ہم مینیفیسٹ کرتے ہیں نا وہی ہماری زندگی میں ہونے لگتا ہے۔ یقین مانے وہ ہوتا ہے، میں نے آزمایا ہے۔ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اور اگر آپ برا سا سوچیں گے نا یقین مانے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو میڈیٹیشن سے اپنی زندگی میں سکون لانا اتنا آسان ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ میڈیٹیشن صرف میڈیٹیشن ہی نہیں، یہ روحانیت بھی نہیں، یہ ایک سائنس بھی ہے۔ تحقیق کہتی ہے کہ روزانہ چند منٹ میڈیٹیشن کرنے سے دماغ کے جو سٹریس والے ہارمونز ہوتے ہیں نا وہ کم ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن یقین مانے متوازن ہو جاتی ہے، اور ذہنی دباؤ حیرت انگیز طور پر کم ہو جاتا ہے۔ یہ کانفیڈنس کو بھی بڑھاتی ہے، یہ ہر طرح سے آپ کی پرسنالٹی پر اثر کرتی ہے۔ جب میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں ہر خیال پر یقین نہیں کرنا، ہر خوف جو ہمیں خوف اندر سے ڈراتے ہیں ان خوفوں سے نکلنے میں مدد دیتی ہے۔ جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ سکون باہر نہیں، وہ تو آپ کے اندر ہی ہے۔ میڈیٹیشن آپ کو زیادہ پرسکون انسان بناتی ہے۔ آپ رد عمل دینے سے پہلے سوچتے ہیں اور پھر رد عمل دیتے ہیں۔ زندگی میں طوفان آنا، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بولا، فطری سا عمل ہے، یہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ تو اس کے لیے نا میڈیٹیشن کرنا سٹارٹ کریں۔ میڈیٹیشن آپ کے روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ آپ کو سٹرونگ بنا دیتی ہے۔ سکون انسان کی زندگی سے واقعی چلا گیا ہے، لیکن اس کو واپس لانے کے لیے میڈیٹیشن کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی ہیلپ کریں، اپنے اندر ایک جو انسان ہے نا اس کو سکون دے دیں، ذہنی سکون دے دیں، اسے کہیں کہ یار تم کس تلخی میں پڑ گئے ہو، ہم نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ جب ہمیں یہ بلیو ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہنا، یہ دنیا درسگاہ ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو پھر اپنا ذہنی سکون برباد کر کے یا اپنا مینٹلی جو ہے نا ہیلتھ کو تباہ و برباد کر کے کیا ملتا ہے ہمیں؟ تو ہمیشہ اپنی ذات کو جو ہے نا سب سے آگے رکھیں، فرسٹ پہ رکھیں۔ جب آپ اپنی ذات کو فرسٹ پہ رکھتے ہیں تو لوگ بھی آپ کی ذات کی رسپیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کے ذہنی سکون کی ضمانت ہے میڈیٹیشن، میں یہ کہہ رہی ہوں، اور آپ پلیز اس کو اپنی لائف میں شامل ضرور کریں۔ جو لوگ اس کو کرتے ہیں یا شامل رکھتے ہیں وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں، اور ہو سکے تو جتنا ممکن ہو سکے اسکرین ٹائم سے دور جائیں۔ اسکرین ٹائم ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے۔ موبائل فون ہماری زندگیوں میں ایسا گھل چکا ہے، لیکن ہم اس سے بھی دور بھی نہیں جا سکتے، لیکن ہم اس کو اپنی لائف سے اسکپ تو نہیں کر سکتے، لیکن کم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک موبائل فون کو ہی اپنی زندگی سے کم کر دیں تو یقین مانیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہی تھا آج کا ولاگ، ملتے ہیں کل والے میں۔ اللہ حافظ۔